اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. تھرڈ لیکچر چیپٹر آج اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا نام ہے ریاست دا اسٹیٹ. ریاست کا تعارف. ریاست کا تصور چند ہزار سال پہلے منظر عام پر آیا. قدیم یونانی ریاستیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300-400 سال پہلے وجود میں آئیں. ان سے پہلے لوگ قبائلی انداز میں رہ رہے تھے. قدیم یونانی ریاستیں الگ الگ آبادیاں تھیں. 158 ایسی ریاستیں یونان کے اندر قائم تھیں جنہیں شہری ریاستیں پکارا جاتا تھا. یونانیوں کے بعد رومیوں نے ریاستوں کو وسیع شکل دی. جنگوں اور فتوحات کی بدولت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بڑی ریاستوں کا حصہ بن گئیں. یونانیوں کے بعد رومیوں نے ریاستوں کو وسیع تر شکل دی. جنگوں اور فتوحات کی بدولت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بڑی ریاستوں کا حصہ بن گئیں. 5ویں صدی عیسوی میں خود مختار، مقتدر اور آزاد ریاستیں بنیں. ان کو ریاستوں اسٹیٹس کا نام دیا گیا. ریاست کی تعریف کیا ہے؟ ارسطو کہتا ہے خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں ریاست کہلاتا ہے. برجس کہتا ہے کہ ریاست افراد کا ایک گروہ ہے جسے منظم یونٹ کہا جا سکتا ہے. بلنٹشلی کہتا ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں عوام کا سیاسی طور پر منظم ہونا، ایک ہونا ریاست کہلاتا ہے. لاسکی کہتا ہے دوسرے اداروں پر حاوی ادارہ ریاست کہلاتا ہے جس میں عوام، حکومت اور رعایا میں منقسم ہو اور ان کے پاس مخصوص علاقہ ہو. ووڈرو ولسن کہتا ہے افراد کا کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر منظم ہونا ریاست کہلاتا ہے. گارنر کیا کہتا ہے گارنر کہتا ہے کہ ریاست افراد کی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو، بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو، وہاں ایک منظم حکومت قائم ہو، ایسی حکومت جس کی اطاعت عوام کی اکثریت عادتاً کرتی ہو. ارسطو کی مندرجہ بالا تعریف قدیم یونانی ریاستوں کے حوالوں سے پیش کی گئی ہے. آج کی ریاستوں کے لیے یہ تعریف جامع نہیں مانی جاتی. سب سے مکمل اور جامع تعریف پروفیسر گارنر نے پیش کی ہے کیونکہ یہ ریاست کے تمام عناصر کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے. ریاست کے ضروری عناصر کیا ہیں سب سے پہلے ہے آبادی. ریاست کا سب سے اہم عنصر آبادی ہے. ریاست انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے. آبادی کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہر ریاست میں شہری ہوتے ہیں جنہیں ریاست کی جانب سے حقوق دیے جاتے ہیں. آبادی کے حوالے سے یہ بحث ضروری ہے کہ ایک ریاست کی آبادی کتنی ہو. کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں کروڑوں افراد بستے ہیں اور ایسی بھی ہیں جن کی آبادی چند ہزار افراد سے زیادہ نہیں ہے. چین اور بھارت کی آبادی 1 ارب سے کہیں بڑھ گئی ہے. 1 ارب اور 47 کروڑ آبادی جو ہے وہ چین کی ہے اور 1 ارب 27 کروڑ آبادی جو ہے وہ انڈیا کی ہے. دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر چین ہے اور دوسرے نمبر پر انڈیا ہے. اب ویٹیکن سٹی کی بات کرتے ہیں تو ویٹیکن سٹی کی آبادی 1500 سے بھی کم ہے. ماہرین نے آبادی کے بارے میں ایک فارمولہ تسلیم کیا ہے کہ ریاست کی آبادی اس کے وسائل سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. قدیم یونانی ریاستوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 مقرر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 ہو. روسو نے مثالی آبادی 10,000 ٹھہرائی ہے. آج کی جدید ریاستیں افلاطون اور ارسطو کی شہری ریاست کے تصور سے بہت بڑی ہو گئی ہیں. اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آبادی نہ زیادہ ہو نہ کم بلکہ ملکی وسائل سے مطابقت رکھتی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے وسائل کم ہو اور آپ کی آبادی زیادہ ہو تو آپ کا ملک کبھی بھی ترقی یافتہ کی لسٹ میں نہیں آ سکتا. اگر ایک صورت ہے کہ آپ کے وسائل اور آبادی برابر ہو جائے تو پھر بھی آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے، ادروائز نہیں.
سیکنڈ پہ ہے علاقہ کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہوتی۔ ریاست ایک ادارہ ہے جس کے لیے سرزمین لازم ہے۔ آج فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے تو اسرائیل ایک ریاست ہے۔ 1948 سے پہلے یہودی ایک منظم اور امیر قوم تھی، ان کی مضبوط تنظیم تھی اور وہ کئی ممالک کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک ریاست کی شکل میں تب ڈلے جب انہیں اتحادیوں نے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہونے کا موقع فراہم کیا۔ علاقہ کے حوالے سے بھی آبادی کی طرح یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک ریاست کا علاقہ کتنا ہو۔ آج دنیا کی چند ریاستوں کا رقبہ 320 مربع کلومیٹر ہے۔ مناکو ایک مکمل ریاست ہے اور رقبہ صرف 13 مربع کلومیٹر ہے۔ آباد رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس ہے۔ ایک فلسفی ٹریشکے لکھتا ہے کہ ریاست کا علاقائی اعتبار سے چھوٹا ہونا گناہ ہے، کیونکہ ریاست طاقت کا نام ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے علاقوں کی روس، برازیل، امریکہ اور چین جیسی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ تھرڈ پہ ہے جی حکومت۔ حکومت وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ریاست میں پورا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ عوام کو منظم اور محفوظ زندگی گزارنے میں مدد دینے کے لیے اصول و ضوابط ضروری ہوتے ہیں۔ ان کو تشکیل دینے، ان پر عمل درآمد کرانے اور ان کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے۔ حکومت کے 3 شعبے ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ مقننہ ریاست کے لیے قانون بناتی ہے۔ انتظامیہ ریاست میں قانون پر عمل درآمد کراتی ہے۔ عدلیہ قانون کے مطابق انصاف مہیا کرتی ہے۔ فورتھ پہ ہے جی اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ و ارفع اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ لازمی عنصر ہے جس کے بغیر مکمل ریاست کا تصور پورا نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ کے 2 پہلو ہیں۔ داخلی اقتدار اعلیٰ، ریاست کے اندر وہ اعلیٰ و ارفع اختیار جو علاقے میں رہنے والے تمام شہریوں اور ان کے اداروں پر حاوی ہو۔ خارجی اقتدار اعلیٰ، ریاست کا بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا خارجی اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسرے علاقے کے باشندوں کے حکم کے تابع ہوں تو وہ علاقہ ریاست نہیں کہلاتا۔ جموں و کشمیر کے باشندے آبادی، علاقوں اور حکومت کے حامل ہیں، لیکن اسے بیرونی کنٹرول سے آزادی یعنی خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے۔ خارجی اور داخلی اقتدار اعلیٰ کا موجود ہونا آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے لازمی شرط ہے۔ آگے ہے جی ریاست کی ابتدا کا تاریخی ارتقائی یا درست نظریہ۔ فرسٹ ہے کہ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مفکرین نے یک کے بعد دیگر کئی نظریات ترتیب دیے۔ بعض نے کہا ریاست قوت کے استعمال کا نتیجہ ہے، کچھ اسے تخلیق ربانی کہتے رہے، بعض اس کو خاندان کی بڑھتی ہوئی شکل ثابت کرنا چاہتے تھے، اور متعدد مفکرین نے ریاست کو ایک معاہدے کا نتیجہ ٹھہرایا۔ ان نظریات میں جزوی طور پر سچائی ہوگی، لیکن کسی ایک کو وجہ تخلیق ریاست قرار دینا مناسب نہیں۔ یہ نظریہ 20ویں صدی میں بہت مقبول ہوا، اسے تاریخی یا ارتقائی نظریہ کہتے ہیں۔ اس نظریہ نے پہلے سے جنم لینے والے مختلف نظریات کا زور توڑ دیا۔ آج کل اسی نظریہ کو درست سمجھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر گارنر کے الفاظ ہیں کہ ریاست کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا اور نہ یہ قوت کا نتیجہ ہے، یہ معاہدے کی وجہ سے بھی نہیں بنی اور نہ ہی محض خاندان پھیلنے کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر لی کاک کا کہنا ہے کہ ریاست ایک مخصوص زمانہ کی پیداوار نہیں اور نہ ہی کسی منصوبہ بندی کا پھل ہے، بلکہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتقاء نے اسے موجودہ شکل دی ہے۔ یہ تاریخ کے لیے عمل کے جاری رہنے کے بعد بنی ریاست کو تخلیق کرنے میں مدتوں کا عمل کار فرما رہا ہے۔ کئی عوامل کے اثرات نے اسے پروان چڑھایا، خونی رشتوں نے اس کی ابتدا میں مدد دی، طاقت نے اپنا رنگ دکھایا، مذہب کی بدولت بھی یہ منزل قریب تر آئی، لوگ بتدریج سوچتے سوچتے شعور پاتے گئے۔ بہتر سے بہتر کا حصول انسان کا مطمئن نظر رہا ہے۔ انسانوں کی سوچ نے انہیں متحد ہونے کا راستہ دکھایا اور ان متعدد عوامل کا نتیجہ ریاست بنا۔ ریاست ایک درخت کی مانند ہے،
جس کی پرورش میں زمین، بیج، پانی، ہوا، روشنی، کھاد، انسانی محنت اور کئی اور عوامل شامل ہیں۔ درخت ایک دن یا ایک چھوٹے سے عرصے میں نہیں اگتا، درخت بننے تک پودے کو بہت سی منازل طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہی حال ریاست کا رہا ہے۔ کافی عوامل اپنے اپنے طور پر کار فرما رہے اور ریاست نمودار ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نظریہ تخلیق ربانی۔